اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ۔ سورہ صاد آیات 76 سے 88 اور یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سے وجہ پوچھی گئی تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خود کو بہتر سمجھنا تکبر کی علامت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو خود سے حقیر جانے۔ تو ابلیس کا بھی یہی معاملہ تھا، کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی، تو نے مجھے تخلیق کیا ہے، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور اس کو تخلیق کیا ہے یعنی آدم کو، من طین، مٹی سے۔ یہ اس نے اپنے بہتر ہونے کی دلیل دی کہ میں بطور تخلیق بہتر ہوں، اور یہی حسب و نسب کا فخر ہے کہ کسی کی صفات دیکھنے کے بجائے اس کا نسب دیکھا جائے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخرج منہا، پس اس سے نکل جا۔ منہا کا مرجع جنت ہے، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ فَإِنَّكَ، پس بلا شبہ تو، رجیم، مردود ہے، ملعون ہے۔ ابلیس نے خود کو بہتر جانا، تکبر میں مبتلا ہوا، اللہ نے اسے رسوا کر دیا۔ اس دن سے لے کر قیامت تک اس پر ملامت ہوتی رہے گی۔ جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، ابلیس کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے تلاوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر تلاوت کا آغاز کیا جائے، تاکہ ابلیس مردود دور ہو جائے، اس کے وسوسوں سے بچا جائے۔ وَإِنَّ، اور بلا شبہ، عَلَيْكَ، تجھ پر، لعنتی، میری لعنت ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک، حساب کتاب کے دن تک۔ تو رجیم بھی ہے اور لعین بھی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابلیس سے غلطی ہوئی، اللہ کی رحمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا، معافی مانگتا، پر اس کے برعکس وہ غلطی کرنے کے بعد اس پر اڑ گیا، تکبر کی وجہ سے جھکنے کے بجائے وہ اکڑ گیا۔ قال، اور کہا، ربی، میرے رب، فانذرنی، پس مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک۔ یہ مہلت حیات ہے کہ قیامت تک پھر مجھ پر موت نہ آئے۔ قال، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإنک، پس بلا شبہ تو، من المنظرین، مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے، کہ جو تو مہلت مانگ رہا ہے وہ تجھے مہلت دی گئی۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر دن کے وقت تک۔ اور یہ مقرر دن کون سا ہے؟ جب نفخہ اولا پھونکا جائے گا، پہلی بار سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک اسے مہلت ہے۔ جب ابلیس کو مہلت مل گئی، قال، تو اللہ سے کہا، فبعزتک، پس تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، میں ضرور بضرور انہیں گمراہ کر دوں گا۔ لفظ اغوا بھی اسی میں سے ہے۔ اجمعین، سب کو، کہ جتنے بھی تیرے بندے ہیں میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔
الا سوائے عبادک تیرے بندے منہم ان میں سے المخلصین جنہیں خاص کر لیا گیا ہو۔ تو جب ابلیس کو مہلت مل گئی، اس نے بڑے تنتنے کے ساتھ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے ان کے جن کو تو اپنی بندگی کے لیے خاص کر لے۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالحق بس حق تو یہ ہے، والحق کا اقول اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ میں ضرور بضرور بھر دوں گا۔ دیکھیں یہ جواب بھی اسی وزن پر آیا ہے، لَأُغْوِيَنَّ ابلیس نے کہا تھا میں ضرور بضرور گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں لَأَمْلَأَنَّ میں ضرور بضرور بھر دوں گا جہنم جہنم کو من کا تجھ سے وَمِمَّن تَبِعَكَ اور ان سے جو تیری اتباع کریں گے، ان میں سے یعنی میری مخلوق میں سے میرے بندوں میں سے اجمعین سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پورے جلال اور کامل بے نیازی کے ساتھ یہ جواب دیا اگر تو بندوں کو گمراہ کرے گا تو یہ میری بات سن لے، جو حق بات ہے اور حق کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا، کہ میں تجھ سے اور تیری اتباع کرنے والوں سے تیری بات ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ مارکہ خیر و شر تبھی سے چل رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا۔ ابلیس اپنا کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن اللہ کے خاص بندوں پر اس کا کوئی بس نہیں چلے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ سارا واقعہ قریش کے لیڈروں اور ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ جو بھی اس کی پیروی کرنے والے ہیں بالآخر ان کا انجام جہنم ہے۔ قل اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے ما اسألکم میں نہیں سوال کرتا تم سے، نہیں مانگتا علیہ اس کام پر من اجرن کوئی معاوضہ، یہ جو اللہ کا پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں، حقائق سے تمہیں آشنا کر رہا ہوں، اس پر کسی معاوضے کا طالب تو نہیں۔ وما انا اور نہ ہی میں من المتکلفین متکلف لوگوں میں سے ہوں، بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ لفظ تکلف سے ہے اور تکلف کا مطلب حقیقت سے ہٹ کر ہونا ہے۔ تو جو بھی باتیں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں یہ سب حق سچ ہیں، ان میں کوئی بناوٹی بات نہیں ہے۔ ان ہوا الا وہ تو محض ذکر للعالمین نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، کہ جو بات میں تمہیں سنا رہا ہوں، جس وحی کو تم تک پہنچا رہا ہوں، یہ تو تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ اور تم ضرور بضرور جان جاؤ گے نَبَأَهُ اس خبر کو کچھ وقت بعد۔ تو اس سورہ مبارکہ کے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ اعلان کروایا گیا کہ یہ جو میں تمہیں قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں اس کا تم سے کوئی صلہ تو نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں کوئی خود ساختہ باتیں بیان کرنے والا ہوں، بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے جو آئے روز تم پر آشکار ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا، حق غالب ہوا، اور قرآن مجید کی پیش کردہ باتیں سچ ثابت ہوئیں، اور باقی باتیں روز قیامت ثابت ہو جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطان ابلیس کے ہر قسم کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔